دیکھیے مسلمان تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے آگے رہا ہے، اور ہمارا جو دیش ہے یہ ایک بھائی چارے کا دیش ہے، اور مسلمانوں نے تو کبھی بھی ماشاءاللہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ہماری جو تنظیم ہے جمعیت العلماء، جس کے صدر مولانا ارشد مدنی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایک بڑی فعال اور منظم اور مضبوط تنظیم ہے۔ ملک کے اندر کہیں بھی کوئی فساد ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہ مذہب سے ہٹ کر انسانوں کی مدد کرتی ہے، چاہے وہ راشن سے لے کر کے ہو، چاہے ان کے مکان بنانے کی ہو، جو بھی ضرورت ہے ہماری جمعیت انشاءاللہ اس میں شانہ بشانہ ہمیشہ انسانوں کی مدد کرتی ہے، اور کرتی آئی اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور ہمارے بہت سارے جمعیت سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ روز اول سے وہاں کام کر رہے ہیں، اور ہم یہاں کے جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور یہاں کے جو کچے کیمپ کے جو ذمہ دار ہیں مدرسہ حیات کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت بڑی مقدار میں سامان اکٹھا کیا ہے۔ تمام لوگوں کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے 43,920 روپے کے نقد بھی دیے ہیں۔ جو مدرسے کے جو پدادھیکاریوں کے دوارا یہ کاریہ کیا گیا، جی جی، جو بچے پڑھتے ہیں ان میں بھی ایکتا کی بھاونا جو کہیں نہ کہیں جاگرک ہو جائے گی۔ ہاں، جو ہمارے مدرسے کے بچے انہوں نے بڑے ذوق اور شوق اپنے گھروں سے لے کے آئے، اپنے رشتہ داروں سے لے کے آئے، صبح سے بیچارے محنت کر رہے ہیں، اسی میں کئی دن سے لگے ہوئے ہیں۔ بچوں کے اندر تو بڑا ذوق اور شوق ہے اس کام کے کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں، ہماری عورتوں کے اندر بھی بڑا ذوق اور شوق ہے، عورتوں نے بھی اس میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، اور ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سامان کے اندر موجود ہے۔ ہم بھی صبح سے بازار میں تھے، بہت سارا سامان ضرورت کا خریدا ہے، اور یہ سارا سامان جیسے ہی اکٹھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عیدگاہ سے سارا سامان اکٹھا کر کے وہاں سے گاڑیاں روانہ کی جائیں گی۔ کتنا کا انومان لگا رہے ہیں؟ جو کیش کی بات کریں یا سامگری کی بات کریں، کتنا واہن ہوں گے، کتنا کیا رہے گا؟ ابھی تو کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ 10-5 گاڑی انشاءاللہ پانی پت شہر سے ہو جائیں گے، اور کیش کا بھی ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے آ ہی رہا ہے۔ جیسے اکٹھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی جانکاری آپ حضرات کو دے دی جائے گی۔ قاری صاحب، مدرسوں کو لے کر لوگوں کے من میں کچھ وہم رہتا ہے کہ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن آج اس آپدا میں یہ مدرسہ کے بچے جو ہیں گھر گھر سے راشن لے کر آ رہے ہیں، کیا کچھ سندیش دینا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ جو مدرسوں کے بارے میں آپ سنا دیں؟ وہم ہے کسی چیز ہے، اس کی آج تک کوئی دوائی نہیں بنی، اور نہ اس کی دوائی بننی، تو آپ نئے من سے نکلنا کسی کے، جس کے من میں جو وہم بیٹھ گیا نا وہ رہے گا۔ آپ جو مرضی کر لو اس کے لیے، اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں سکتا، نا آپ نکال سکتے۔ ہمیں زمانے سے کیا دکھانا ہے؟ ہم نے تو انسانوں کی مدد کرنی ہے، اور اس اپنی محنت کا صلہ اس دنیا سے کیا لینا؟ ہم نے تو اپنے اللہ سے اس کا صلہ لینا ہے۔ یہ دنیا اس کام کی مزدوری نہیں دے سکتی۔ تو آپ بھی مانتے ذات پات سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے؟ انسان پہلے ہے، ذات بعد میں بنی، انسان پہلے بنا۔ یہ تو ہم نے بنائی، یہ دیواریں ہم نے نکالی ہیں، اوپر سے کوئی ذات لے کر کے نہیں آیا، نہ اوپر سے کوئی مذہب لے کر، یہ تو سب ہم نے دیواریں کھینچی ہیں، اپنے اپنے مفاد کے لیے سب نے راستے نکالے ہیں۔ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے، لیکن راستے تو سارے ایک ہی ہیں۔ نام بتا دیجیے۔ میرا نام محمد صادق، امام و خطیب عیدگاہ پانی پت۔ یہ سر، یہ جو ہماری یہاں کے لوگ کالونی کے لوگ رہنے والے ہیں، ان لوگوں نے اپنے خرچے سے کاٹ کر کے اپنے بچوں کو پیچھے کر کے اور 2 کلو 4 کلو 1 کلو اناج دیا ہے۔ کوئی دال دیا، کسی نے تیل دیا ہے، کسی نے چاول دیا ہے، کسی نے جو شیمپو دیا ہے، کسی نے سرف دیا ہے، وہ ساری ہم نے یہاں پر پوری کالونی میں جمع کی ہے۔ لوگوں کی راحت کے لیے، جو پنجاب ہماچل پردیش میں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے، چونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، تو جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ہم وطنی بھائی ہیں، ان کی فکر کرنا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہمارا دھرم سکھاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی دکھ تکلیف آفت مصیبت آتی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی وہ بڑھ چڑھ کے مدد کرے اور اس کی مصیبت دور کرنے میں آگے بڑھے۔ جو راحت سامگری ہے اس میں کس پرکار کی جو سامگری ہے جا رہی ہے؟ سر، اس میں چاول ہیں، دال ہیں، میٹھا تیل ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، اور پانی ہے، بسکٹ ہیں، ٹائفر ہیں، کپڑے ہیں، وہ بچوں کے چپل ہیں، اور سرف ہے، نہانے کے صابن، دھلنے کے صابن، ہلدی ہے، دھنیا ہے، مرچ ہے، اس طرح کے سامان بہت سے ہیں۔ تو کب روانہ ہوگا یہاں سے؟ کوشش یہ ہے کہ کل روانہ ہو جائے گا۔ یہ پورے پانی شہر کا جو سامان ہے عیدگاہ میں جمع ہوگا انشاءاللہ قاری صادق صاحب کی موجودگی میں، اور پھر وہیں سے گاڑیاں جائیں گی اور ہمارے قاری صاحب بھی ساتھ میں جائیں گے۔ کسی بینر کے نیچے اکٹھا ہو رہا ہے؟ جی، یہ جمعیت علماء ہند جو بہت پرانی تنظیم ہے، 1919 کی تنظیم ہے، جس نے ہندوستان کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور جمعیت نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ کہیں پر بھی کوئی آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، چاہے جس دھرم کے ماننے والے وہ ہوں، وہاں پر جمعیت سب سے پہلے پہنچی ہے اور وہاں پر بھرپور مدد کیا ہے۔ تو جمعیت کے بینر ترے سامان جائے گا۔
क्या नाम है इंशाल्लाह। आपका? हमारा नाम मोहम्मद इद्रीस नदवी है। हमें आगे से जमात हिंदोल में से कहा गया कि भाई वहाँ पर पंजाब के अंदर हिमाचल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ना तो वहाँ खाने का बचा और ना वहाँ मवेशी बचे, लोग तितर बितर होए पड़े हैं वहाँ पर। इसलिए हमारी तंजीम ने, जमात हिंदोल ने कहा कि भाई वहाँ पर हमारा हक बनता है कि हम मदद पहुँचाएँ वहाँ पर। इंशाल्लाह हमने यहाँ पर ऐलान किया, लोगों ने, बेचारों ने, बच्चों ने, औरतों ने, सब ने घरों से निकल करके अपने आज ये सामान पहुँचाया है। 10-20 रुपए करके दिए हैं। तो कहीं ना इस कहीं तरीके से कायम होने जा रही है। हाँ, ये हमारा हक बनता है, पूरे हिंदुस्तानियों का नहीं, पूरी दुनिया का ये हिसाब होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे पहला धर्म इंसानियत है। अगर इंसानियत ही नहीं होगी तो कैसा धर्म। नाम मेरा मोहम्मद ताहिर।